السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے بیچ میں موت کی سختیوں کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے یہ بات رکھی کہ موت کی سختی بہت مشکل ہے۔ آج میں آپ کے بیچ میں یہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آدمی جب مرتا ہے اور اس کے گھر والے اس کو قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں تو کیا قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے؟ اب ذرا تصور کریں، ایک آدمی صرف قبر کا نام سن لے، یوں زندہ ہو اور اس کو کہے کہ تم قبرستان میں آج سو جاؤ، قبر کے اندر نہیں قبرستان میں سو جاؤ، تو آدمی کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور قبر کے اندر جہاں پہ نہ تکیہ نہ بستر نہ کولر نہ پنکھا، کچھ نہیں، وہاں پہ آدمی کو سونا پڑے گا، ایک دن جانا پڑے گا۔ ذرا تصور کریں، حضرت عثمان غنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، اور وہ عثمان غنی جن کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آئے عثمان تو جنتی جنتی۔ بعض جگہوں پہ یہ بھی بات آئی ہوئی کہ عثمان اگر اس کے بعد اگر تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو تجھے نقصان پہنچانے والا نہیں۔ وہ عثمان غنی کی حالت کو ذرا دیکھیے۔ جب عثمان غنی کسی قبر کے اوپر جایا کرتے تھے، قبرستان سے گزرتے تھے یا کسی قبر کے پاس جایا کرتے تھے تو زارو قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، بھیگ جایا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی سے لوگوں نے پوچھا، آئے عثمان غنی کیا بات ہے، جب آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، تب تو آپ روتے نہیں ہیں، جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بات کیا جاتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نہیں گرتے ہیں، آپ کسی قبر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو کیوں گرنے لگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے، ارے میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ لوگوں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس منزل کو آدمی پار کر جائے، اگر یہ منزل آسان ہو جائے تو آنے والی منزلیں اور زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ پہلی منزل اگر آسان ہو جائے، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ آخرت کی پہلی منزل اگر مشکل ہو جائے تو آنے والی اور منزلیں بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔ میں یہی سوچ کر کے روتا ہوں کہ نہ جانے اس پہلی منزل کے اندر میری کیا حالت ہوگی، قبر کے اندر کیا حالت ہوگی۔ ذرا تصور کریں، غور کریں، اس صحابی کو ذرا دیکھیں جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہو، جو اللہ کے رسول کے داماد ہوں، جو دنیا کے اندر نیک کام کے معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہوں، اس صحابی کی ایسی حالت ہے، ذرا تصور کرے، قبرستان کے پاس جا کر کے رویا کرتے تھے۔
ذرا غور کریں محترم ناظرین، سوچیں کہ آج ہماری حالت کیا ہے۔ کبھی ہم قبرستان جاتے ہیں؟ کبھی توفیق ملتی ہے جانے کی؟ بازار سے فرصت نہیں، کام سے فرصت نہیں، گھر سے فرصت نہیں، بیوی بچوں سے فرصت نہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ موت کو یاد دلاتی ہے اور یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ اور ایسی قبروں کے پاس جایا کیجئے جہاں پہ بالکل سنسان ہو، ٹوٹی پھوٹی قبریں ہو، ہڈیاں دکھ رہی ہو، تب لگے گا آپ کو، سوچیں گے کہ یہ قبر والے کل تو میرے جیسے تھے، آج ان قبر والوں کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ تب سمجھ میں بات آئے گی مجھ سے پہلے یہ لوگ جب دنیا کے اندر تھے یہ بھی تو جوان تھے، یہ بھی زمین کے اندر چلا کرتے تھے، یہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے، یہ بھی گھروں کے اندر موجود تھے، یہ بھی عیش و آرام کیا کرتے تھے، لیکن آج اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج اس کی خبر لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ذرا دیکھو ان کی ہڈیوں کو، ذرا دیکھو ان کے سر کو، ذرا دیکھیے ان کے جسم کو، ذرا دیکھیے کیسی حالت ہو گئی ہے۔ جو بڑی مہنگی مہنگی کپڑے پہنا کرتا تھا آج اس کے جسم میں کوئی کپڑا ہی تک نہیں ہے، ایسی حالت۔ اور قبر کے اندر اس طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت براء ابن عازب، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کی نماز میں ہم لوگ تشریف لے گئے اور ہمارے ساتھ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر تیار کی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ گئے، ہم بھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور ایسے بیٹھے ایسا لگتا تھا کہ ہمارے سروں کے پر پرندے بیٹھ گئے ہیں، بالکل خاموشی۔ رسول کا احترام وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ایک تنکا تھا جس سے زمین کو کرید رہے تھے، کچھ سوچ رہے تھے اور کرید رہے تھے۔ اچانک اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آسمان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور زمین کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا، پھر نیچے کو دیکھا، پھر اوپر اٹھایا، پھر نیچے کو دیکھا، 3 مرتبہ یہی کام کیا آپ نے، اور اس کے بعد کہنے لگے یا ایھا الناس، اے لوگو تم عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے تم اللہ سے پناہ طلب کرو کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جب کوئی مرتا ہے، کوئی انتقال ہوتا ہے، اس کو جب قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، قبر کے اندر جب اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور ڈالنے کے بعد جب اس کے گھر والے واپس جانے لگتے ہیں تو ان کی جوتیوں کی آواز یہ سنتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور دونوں فرشتے اس کو اٹھا کر کے بیٹھا دیتے ہیں۔ وہ آدمی نیکوکار ہوتا ہے تو فرشتے اس سے سوال کرتے من ربک ما دینک من نبیک۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آ کر اس کو بیٹھا کر کے سوال کرتے ہیں، اور بعض حدیثوں میں یہاں تک بھی آیا ہوا ہے کہ جب اس کو اٹھاتے ہیں تو اس وقت مغرب کا وقت ہونے لگتا ہے، عصر کے وقت ختم ہونے والا رکھتا ہے اور یہ سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو، اگر نیکوکار ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھ سے نماز چھوٹ رہی، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اس سے پوچھا جاتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تمہارے دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ ذرا اس جملے کو ذہن کے اندر بیٹھائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ذرا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا بندو قبر کے اندر تمہیں یہ سوالات کیے جائیں گے،
آج آپ کا ٹیچر کتنوں بھی آپ سے محبت کرتا ہے، کتنوں محبت کرتا ہے، آپ کو سوال بتائے گا؟ آپ کو بہت چاہتا ہے، ہر بات پہ آپ کو شاباشی دیتا ہے، لیکن امتحان کے وقت آپ کو سوالات نہیں بتائے گا وہ۔ ذرا دیکھیے اپنے رب کو، اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا میرا بندہ۔ جب تو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل کے اندر آئے تو تجھ سے یہ میں سوالات کروں گا، یہ پوچھوں گا، یہ کوشچن ہے، اس کا آنسر تم جواب ڈھونڈ کر کے لاؤ، اس کے بارے میں تم سوچ کر کے آنا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، ذرا اس کھڑکی کے اندر سے جھانک کر کے دیکھو۔ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اگر تو دنیا کے اندر نیک عمل نہیں کرتا، رسول کو نہیں مانتا، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتا، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، اخلاق حسنہ کو پیش نہیں کرتا، تو تمہارا ٹھکانہ ادھر ہوتا۔ یہ جہنم کے آگ کو ذرا دیکھو کس طریقے سے غضبناک ہے، ذرا جہنم کی آگ کو ذرا دیکھ لو۔ اس کے بعد پھر فرشتے دوسرے جگہ کھڑکی کو کھولتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں یہاں سے جھانکو۔ وہ آدمی جب وہاں سے جھانکتا ہے تو اسے جنت کی نعمتیں دکھائی دیتی ہے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہیں پہ تم کو جانا ہے۔ پھر خوشبو جنت کی آنے لگتی ہے، کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کے اندر وہ آدمی سو جاتا ہے اور آرام سے، اس کو کوئی پریشان کرنے والا بھی نہیں پہنچتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو فاسق و فاجر ہوتا ہے تو اس سے کہتا ہے من ربک ما دینک من نبیک، اس سے سوال کیا جاتا ہے، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا جاتا ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے اقول ما یقول الناس، وہی میں کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی، اس کے لیے دکھایا جاتا ہے اگر تو دنیا کے اندر نیک کام کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن تو نے تو دنیا کے اندر نیک کام نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، نماز چھوڑتا رہا، زکوٰۃ نہیں دیا، روزے نہیں رکھے، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، موت آ گئی قبر کے اندر، اب تم آ چکے ہو، سنو اب تم یہ دیکھو، یہ تو جنت کے اندر تم چلے جاتے اگر نیک اعمال کرتے، لیکن تم نے ایسا عمل نہیں کیا۔ اب دوسری کھڑکی کھولی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جہنم ہے، یہیں پہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر جمعہ رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ محترم ناظرین ذرا سوچئے، آگ کا بچھونا، آپ نے کبھی غور کیا آگ کی چنگاری آپ اپنے ہاتھ میں لے کر کے رکھ سکتے ہیں کتنا منٹ؟ کوئی آدمی کہے گا آگ کی چنگاری کو آپ اپنے ہاتھ کے اندر رکھیے، میں آپ کو 1000 دوں گا، 2000 دوں گا، 10,000 دوں گا، آپ اس کو 10 منٹ پکڑ کر کے رکھ دیجئے، آپ پیسہ کو لات مار دیجئے گا نہیں، اس آگ کو، دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، اس آگ کو بچھا دیا جائے گا اور ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ ایسا ہوگا جو نہ سنے گا، نہ دیکھے گا، نہ بولے گا۔ بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ نہ وہ بولتا ہے، گونگا فرشتہ ہوگا اور اندھا فرشتہ ہوگا، اور اس کو لوہے کا ایک ہتھوڑا دے دیا جائے گا، اور وہ ہتھوڑا ایسا ہوگا کہ اگر اس ہتھوڑے سے
پہاڑ کے اوپر بھی حملہ کیا جائے، پہاڑ کے اوپر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس فرشتے سے کہا جائے گا اس کو ایسی ہی مارتے رہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو اس آدمی کو جب مارے گا تو وہ بھی تو چکنا چور ہو جائے گا، اس کی کہانی ختم ہو جائے گی، اس کو پھر زندہ کیا جائے گا، پھر اس کو مار پڑے گی، یہ مارتا چلا جائے گا فرشتہ قیامت تک، اس کے ساتھ یہی سلسلہ کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قبر کے عذاب سے بچنے کے اللہ سے دعا مانگو تاکہ تم قبر کے عذاب سے بچ سکو۔ عذاب قبر برحق ہے، سچ ہے، ہو کر کے رہے گا۔ ذرا دیکھیے اس صحابی کو، اتنے جلیل القدر صحابی جن کے انتقال کے وقت عرش بھی حرکت میں آ گیا۔ سعد ابن معاذ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جب ان کے انتقال کا وقت آیا، جب ان کی روح نکالی گئی تو عرش ہلنے لگا، عرش حرکت میں آ گیا اور آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ان کے لیے۔ ان کے جنازے کے نماز میں 70,000 فرشتے نے جنازے کے نماز میں شرکت کی، فرشتوں نے۔ اور جانتے ہیں فرشتہ گناہ نہیں کرتا ہے، فرشتوں نے ان کے جنازے میں آ کر کے شرکت کی، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے جنازے میں تشریف لے گئے، قبر کے اندر میت کو رکھا گیا، حضرت سعد ابن معاذ کی باڈی کو قبر کے اندر رکھا گیا، اوپر سے مٹی ڈالی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ثابت قدمی کے لیے آپ نے دعا کی اور اتنی دعا مانگی۔ صحابہ کرام بعد میں پوچھتے اللہ کے نبی آپ ان کے لیے اتنی لمبی کیوں دعا مانگی، حالانکہ آپ تو فرما رہے تھے کہ ان کے جنازے کے نماز میں اتنے لوگ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اتنے لوگ آئے اور عرش جنبش میں آ گیا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سعد ابن معاذ ایسے شخص ہیں جن کی جنازے کے نماز میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے، جن کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہے، جن کو قبر کے اندر ڈالنے کے بعد قبر مل جاتی ہے اور قبر ملتی ہے اور ان کی پسلی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ میں دعا کرتا رہا، دعا مانگتا رہا، یہاں تک کہ قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ محترم ناظرین ذرا تصور کریں ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں تو ذرا بتائیے ہم لوگ قبر کے اندر کیسے سوئیں گے، کیسے قبر کے اندر رہیں گے، کیسے قبر کے اندر ہماری زندگی گزرے گی۔ آج ہم اپنے گھر کے اندر لائٹ اگر چلی جائے، بجلی چلی جائے تو ہم بغیر پنکھے کے سو نہیں پاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں ذرا دیکھیے، ٹھنڈ کے موسم میں ذرا دیکھیے، ٹھنڈ کے موسم میں اگر ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے نہ ہو، بچھانے کے لیے کپڑے نہ ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، ٹھنڈ کے مارے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں اگر کھلا روم ہو پھر بھی سو نہیں پاتے ہیں، مچھر کاٹتا ہے، تکلیفیں پہنچتی ہے۔ ذرا بتائیے قبر کے اندر سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر بچھو بھی، سانپ بھی یہ ڈسیں گے، اور اتنے زہریلے سانپ، اتنے زہریلے سانپ، اگر وہ سانپ دنیا کے اندر ایک بار پھونک مار دے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، یہ دنیا ختم ہو جائے، یہ دنیا فنا ہو جائے۔ ذرا تصور کریں قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبرستان سے آپ کا گزر ہوا، آپ وہاں سے جا رہے تھے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رک گئے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 2 قبریں تم دیکھ رہے ہو ان قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان قبروں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو جو عذاب دیا جا رہا بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اور وہ گناہ کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے، وہ پیشاب کے چھینٹے سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا یہ ہے وَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا وہ ہے جو غیبت کیا کرتا تھا، جو ادھر کی بات ادھر کہا کرتا تھا۔ ذرا تصور کریں، زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، زبان کے اوپر جیسا چاہیں ویسا استعمال اپنی زبان کو کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت
ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے، قبر کے اندر بھی عذاب۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں سنو، ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی آنے والا ہے، ایک ایسا آدمی آنے والا جو کہ جنتی ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا جنتی ہے، کون آدمی ہے، کیسا ہے، ذرا دیکھیں تو، دنیا کے اندر ہے اور جنتی اور نبی کہہ رہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی خرامہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتا ہے، وضو کے پانی ٹپک رہے ہیں، ان کی جسم سے داڑھی سے ان کے وضو کے پانی ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ بیٹھ گئے، سب نے دیکھا کہ ہاں۔ دوسرا دن بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو کہ جنتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہی انصاری صحابہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں۔ تیسرے دن کی بھی بات ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی آنے والا ہے جو کہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہی انصاری صحابہ اسی حالت میں خرامہ تشریف لا رہے ہیں۔ مجلس ختم ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کو، ذرا ذہن کے اندر رکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور دور جانے کے بعد ان کے قریب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے گھر کے اندر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنے گھر کے اندر مجھے مہمان بنائیے گا؟ وہ کہتے ہیں ہاں بڑی خوشی کی بات ہے، ارے مہمان آئے تو برکت آئی، چلیے کوئی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو ٹینشن ہو جاتا ہے، ٹینشن۔ پہلے کے لوگ مہمان نوازی کس طریقے سے کیا کرتے تھے، چلیے جتنا دن تک رہنا ہے آپ ہمارے یہاں رہیے۔ انصاری صحابی ان کو لے کر کے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں 3 دن تک رہا، 3 دن تک، اور میں ان کے عمل کی پر غور و فکر کرتا رہا کہ یہ کون ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے، دنیا کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد 3 دن کی بعد انہوں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ اس آدمی انصاری صحابی نے کہا کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن 3 دنوں تک میں آپ کے گھر میں رہا، میں نے کوئی ایسا عمل دیکھا ہی نہیں۔ نماز تم پڑھتے ہو، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، رات میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے پنجگانہ نماز آپ پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت کیوں دی ہے۔ کہنے لگا کہ میں تو نہیں کہتا، لیکن جب تم پوچھ رہے ہو تو سنو، مجھ کو شاید کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنت کی بشارت دی ہے تو جنت کی بشارت اس وجہ سے دی ہے کہ میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا، میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا ہوں، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوں۔ ذرا تصور کریں آج ہماری زبان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول کے باہر ہے، ہم اپنی زبان سے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی یضمن له الجنہ۔ اے لوگو تم اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس زبان کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں میری ماں اور بہنوں سنو، غور سے سنو، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، عقبہ ابن عامر آنے کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر، تجھ کو نجات مل جائے گی۔ مسلمانوں ذرا تصور کریں، قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے زبان کی وجہ سے، اور آدمی اگر پیشاب استنجا وغیرہ سے نہیں بچتا ہے، اس کے چھینٹے سے نہیں بچتا ہے تو اس کو بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین میرا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ سے اس تعلق سے مزید باتیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین رب العالمین ہم اس دنیا کے اندر اکیلے روم میں رہنے سے ڈرتے ہیں، اس قبر کے اندر ہم کیسے رہ پائیں گے؟ اللہ اس قبر کو ہمارے لیے اللہ
آرام دہ جگہ بنا دے، ہمارے لیے کشادہ کر دے، اس قبر کو ہمارے اللہ جنت کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو لوگ قبروں کے اندر مدفون ہیں، اللہ انہیں کربڑ جنت نصیب عطا فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، قبر کے اندر دفن ہیں، پتہ نہیں ان کی حالت کیا ہوگی، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو بھی اللہ ان کی قبر کے اندر اللہ تو اپنی رحمت نازل کر دے، جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سوچیں کہ اس قبر کے اندر ہمیں جانا ہے، اس قبر کے اندر رہنا ہے جہاں پہ آدمی یوں ہی زندہ سو نہیں سکتا ہے، مچھر کاٹتے ہیں، طرح طرح سے تکلیف پہنچتی ہے۔ آج اپنے روم کے اندر آدمی نہیں سو سکتا ہے، مچھروں جب پریشان کرتا ہے تو مچھردانی وغیرہ لگا کر کے زندگی گزارتا ہے، وہاں پہ نہ مچھردانی، نہ تکیہ، نہ کولر، نہ بستر، کچھ نہیں۔ ذرا تصور کرو محترم ناظرین کہ کیسی زندگی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گھڑی آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر رہ کر کے اس قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔